أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمین یا رب العالمین نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين آمین یا رب العالمین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں کہ صحت اور ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ کی ڈھیروں رحمتیں اور ڈھیروں اللہ تعالیٰ کا کرم آپ کی زندگیوں میں شامل حال رہے اور اللہ تعالیٰ آپ سے دین کا بہترین کام لے لیں، آمین یا رب العالمین۔ جی تو کیسا جا رہا ہے سب کچھ؟ آپ کا رمضان، آپ کا کورس اور باقی سب کچھ؟ کیا تو کل آپ نے پھر غور و فکر کیا کل کی آیات پہ؟ کل جب ہم نے جہنم کے بارے میں پڑھا اور ہم نے دیکھا کہ انکار کرنے والوں کا اللہ تعالیٰ کیا انجام کریں گے، اور وہ جگہ جو ان کی انجام گاہ ہے اس کے کیا حالات و واقعات ہیں، اس کی ہولناکی کا کیا تصور ہے۔ تو کس کس نے اس کے بعد سوچا، اس کے بعد اس کے دل میں کوئی بات آئی، کوئی ایسی چیز جو آپ شیئر کرنا چاہیں اپنے ساتھیوں کے ساتھ، یا اپنے عمل میں اپنے آپ کے ساتھ آپ نے کوئی ایسا وعدہ کیا ہو، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی ایسا عہد باندھا ہو کہ آپ اپنے آپ کو اس چیز سے، اس جہنم سے دور رکھنے کی اور اس سے بچانے کی بھرپور کوشش کریں گے؟ تو کیا کسی نے کوئی شیئر کرنا چاہے گا؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مبشرہ آپ کی آواز تھوڑی زیادہ آہستہ ہے، تھوڑا سا اونچا کر دیجئے یا مائک قریب کر لیجئے. اچھا، اب آ رہی ہے؟ آہستہ ہے، بہت آہستہ ہے. شاید کچھ نیٹ کا ہی پرابلم ہے، ویسے تو میں پاس ہوں مائک کے. اچھا چلیں بات کریں. ہاں جی. صرف ملک کا کل کا پڑھ کے نا یہ محسوس ہوتا ہے کہ اس میں جہنم کی ہولناکیوں کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچنا چاہیے، اس کا قرب حاصل کرنا چاہیے اور ایسے کام کرنے چاہیے جس سے ہمارا رب راضی ہو جائے، کیونکہ ہمیں بالکل. نیک کام کرنے چاہیے، نیک کاموں میں بڑھ چڑھ کے حصہ لینا چاہیے. اور جہنم جو ہے وہ واقعی بہت برا ٹھکانہ ہے، اور اس سے بچنے کے لیے ہمیں ایسے کام کرے کہ جس سے ہمارا رب ہم سے راضی ہو جائے. اور جی بالکل. اور ناکیوں کے بارے میں کافی دردناک میں جو بتایا گیا، استغفر اللہ استغفر اللہ، اللہ پاک ہمیں معاف کر دے اور ہمارے لیے ہمیں آسانی والے معاملات کرے، ہمیں ایسے کام کرنے کی توفیق دے کہ جس سے ہم اس خلافیوں سے نہ بچ سکیں. آمین آمین ثم آمین. دیکھیے ایک بات میں آپ سب سے کروں گی، یہ بات کہ یہ ایک ٹو وے ٹریفک ہے، ایک ایسی روڈ ہے جو دو طرفہ ہے. جب ہم بات کرتے ہیں نا تقوی کی، جب ہم بات کرتے ہیں جہنم سے بچنے کی، تو اس میں دو چیزیں ہیں جو ہمیں کرنی ہے، اور دو چیزوں کے کرے اس میں سے کوئی ایک چیز بھی اگر ہم لوگ چھوڑ دیتے ہیں نا، یا کسی ایک چیز کی طرف بھی کمی بیشی ہو جاتی ہے، تو اکیلی ایک چیز کافی نہیں ہوگی. اس میں نیکیوں میں سبقت کے علاوہ برائیوں سے بچنا بھی ہے. جہاں ہم لوگ نیک کام کر رہے ہوں گے، وہاں پہ ہمیں ان برے کاموں کو بھی کوئٹ کرنا ہے جو ہماری زندگی کا حصہ ہے. کیونکہ ہوتا کیا ہے کہ جب ہم لوگ نیکی والا تو فل اپ کرتے جاتے ہیں، لیکن برائی اپنی جگہ پر قائم رہتی ہے، تو وہ برائی جو ہے وہ اس آگ کی طرح ہے جو سوکھی لکڑی کو کھاتی چلی جاتی ہے. تو وہ برائی ہم لوگ کرنے کے باوجود بھی ہم لوگوں کی تمام نیکیوں کو کھا جاتی ہے. تو وہ جب تک ہم لوگ نہیں چھوڑیں گے، تب تک ہم لوگ اپنے کسی بھی اپنے آپ کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم لوگ مکمل طور پہ اپنے بچاؤ کا کوئی نہ کوئی حل تلاش کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو ایک طرف بچنا اور دوسری طرف کرنا. نہ تو صرف کرنا 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 کام آئے گا، اور نہ ہی صرف بچنا 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 کام آئے گا. ٹھیک ہے نا؟ تو ان دونوں کا بیلنس رکھتے ہوئے ہمیں آگے جانا ہے. چلیں جی، کل الحمدللہ ہم لوگوں نے اپنا آیت نمبر 8 تک ہم لوگوں نے تجوید جو ہے وہ مکمل کر لی تھی، اور آج ہم لوگ انشاءاللہ تعالی آیت نمبر 9 سے لے کر 11 تک کریں گے، کیونکہ اس کو اکٹھا کرنے کی وجہ یہ ہے کہ 9 سے 11 تک ایک ہی موضوع ہے. ٹھیک ہے، 9 سے 11 کرتے کرتے ہمیں 2 دن یا 3 دن لگ جائیں گے. جیسے کہ آج ہم لوگ اگر تجوید کرتے ہیں تو کل ہم لوگ ان ڈیپتھ اسٹڈی اس کے ورڈز اینڈ میننگز کی کر لیں گے، اور اگر ہمارے پاس ٹائم ہوا تو ہم ساتھ میں تفسیر بھی کر لیں گے. تو آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ آپ کے پاس 2 دن ہوں گے، آج تجوید کریں گے اور میں آپ کو لیسن بھی آڈیو بھی ساتھ میں سینڈ کر دوں گی. 2 days میں آپ نے اپنی ویل پریکٹس کر کے جو کل تک کر سکے وہ کل مجھے سنائے گا، اور جو پرسوں تک ان کو اچھے سے تیار کر سکے وہ پرسوں تک سنائے گا. ٹھیک ہے، تو میں نے ساتھ ساتھ یہ بھی آپ لوگوں کو کہا تھا کہ آپ لوگ جو حفظ کا ساتھ ساتھ کر رہے ہیں وہ بھی 8 تک اپنا پکا کر لیں. تو آپ لوگوں نے پختہ کر لیا اپنا 8 تک؟ کس کس کو 1 سے لے کر 8 تک اچھی طرح یاد ہو گیا؟ یہ میں نے کوشش کی ہے، لیکن اگر درمیان میں کچھ مس ہو جاتا ہے تو اس کے لیے میں مزید کوشش کر سکتی ہوں اور کرتی ہوں. اچھا، کوشش میں کرتی ہوں. آپ سنائیں گی آج؟ جی آپ انشاءاللہ. زبانی چلے ٹھیک ہے، آپ جو ہے زبانی مجھے آج سنائیے. جی ٹھیک ہے، انشاءاللہ. تو ٹھیک ہے. اس کے بعد جو ہے میں 1 by 1 ٹرن بائی ٹرن سب سے جو ہے وہ تجوید کا جو وہ سنوں گی. آیا نمبر 8.
ٹھیک ہے، آیا نمبر 8 میں آج آپ لوگوں سے سنوں گی، کیونکہ کل کا آیا نمبر 8 ہی تھی، اور کل میں نے آلموسٹ سب کا 5 سے لے کر 7 تک سن لیا تھا، اور جہاں جہاں اصلاح کی ضرورت تھی وہ کام بھی ہو گیا تھا، ٹھیک ہے نا؟ تو انشاءاللہ تعالیٰ آج ہم جو ہے وہ آج ہم لوگ انشاءاللہ تعالیٰ ٹھیک ہے، چلیں جی سنائے مبشرہ، آپ سنائیے۔ جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا وہو العزیز الغفور، الذی خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير، وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ، وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير، إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير۔ شاباش، بارک اللہ، یہ آپ نے ساری زبانی سنائی ہے؟ جی میں نے یہ زبانی سنائی ہے۔ الحمدللہ الحمدللہ، ویسے تو آپ کا ٹھیک ہے، بس نا ایک دو جگہ پہ آپ کا تھوڑا سا تجوید کا ہے، وہ آپ تھوڑا سا اس کو دیکھ لیجئے گا، ٹھیک ہے؟ باقی ماشاءاللہ آپ نے بہت اچھا سنایا، شاباش، اللہ تعالیٰ آپ کو مزید برکت دے، اللہ تعالیٰ آپ سے دین کا بہترین کام لے اور آپ کی زندگی میں ڈھیروں برکتیں دے اس قرآن پاک کی طفیل سے۔ جی فرد جی آپ سنائیں گی؟ زبانی نہیں، دیکھ کے بے شک، ٹھیک ہے؟ آیت نمبر 8 سنانی ہے جو ہمارا کل کا لیسن تھا۔ جی نسیمہ میں آپ سنائیں آیت نمبر 8۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تکادو قالوا بلا قد نہیں جاء، قالو یعنی اس سے پچھلی آیت، اچھا تقد، ٹھیک ہے، تکادو، ہاں جی، تقادو تمیور من الغیظ کلما القیا فیہا فوج سألهم خزنتها ألم یأتکم نذیر قالوا بس بلی۔ یہی تک تھا مامی جی، یہی تک اچھا تھا۔ یہ دیکھیے تکادو تمیزو، تمیزو ہے، ٹھیک ہے؟ تمیزو من الغیظ، ٹھیک ہے؟ پھر القیا، ٹھیک اور ہے، پھر آگے ہے سألہم، سألہم، ٹھیک ہے؟ اور صلاحم یأتیکم، یأتیکم حمزہ پہ جھٹکا دے کے یاتکم، پڑھیں گے، یاتکم، ٹھیک، ٹھیک ہے؟ اوکے، آگے اللہ رحیلہ جی آپ پڑھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، جی سنائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، تکاد تمیز من الغیظ کلما القی فیہا فوج سألهم خزنتها ألم یأتکم نذیر۔ بارک اللہ، شاباش، بارک اللہ۔ صرف یہ ہے مدات کا بھی خیال رکھیے، ٹھیک ہے؟
کلما 4 کاؤنٹس لمبا کریں گی، اسی طرح خزانتہا پہ بھی 4 کاؤنٹس لمبا کریں گی، ٹھیک ہے؟ جی جی خزانتہا الم یأتکم نذیر، ٹھیک ہے؟ جی جی باقی ماشاءاللہ اچھا پڑھا آپ نے، بارک اللہ۔ جی سمینا جی آپ سنائیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں نے پورا سنانا، پوری میری حفظ ہو گئی ہیں 8 آیات، جی میری 8 آیات حفظ ہو گئی ہیں تو میں پورا سناؤں گی۔ جی جی ضرور۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، تبارک الذی بیدہ الملک وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر قرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ جی كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير۔ بارک اللہ، احسنتی ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت اچھا پڑھا ہے، تجوید سے لے کر حفظ تک سب چیزیں ماشاءاللہ بہت اچھی طرح آپ نے یاد کی ہیں، شاباش، بارک اللہ۔ جی آگے طیبہ آپ سنائیے۔ جی طیبہ، آپا آیت نمبر 8 یا 1 سے 8؟ اگر آپ نے حفظ کیا ہے تو 1 سے 8 سنا دیجئے، اور اگر حفظ نہیں کیا ہے تو پھر آپ 8 کی تجوید سنا دیجئے۔ جی جی آپا طیبہ، میں مکمل سناؤں گی۔ جی سنائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، تبارک الذی بیدہ الملک وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر وهو حسير إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين
وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير. بارک اللہ، شاباش، احسنتی. صرف ایک چیز مجھے بتائیے طیبہ، سمیعو کو اتنا زیادہ لمبا کیوں کیا آپ نے؟ سمیعو پہ مت نہیں ہو رہی؟ سمیعو پہ صرف مد اصلی ہو رہی ہے نا، واو مدہ. جی تو پھر آپ نے اس کو 4 کاؤنٹس لمبا کر دیا بیٹے. بس اس کا خیال رکھیے گا، باقی ماشاءاللہ بہت اچھا کیا ہے. ٹھیک ہے. اِذَا أُلْقُوا فِيهَا سَمِعُوا لَهَا شَهِيقًا. ٹھیک ہے. وہ لمبا جی نہیں آپا. ہوئے گا، صرف دو کاؤنٹ، صرف 2 کاؤنٹس اس کو لمبا کیجئے. شاباش. باقی آپ نے ماشاءاللہ آپ نے بہت اچھا کیا. شاباش. جی ناہید جی آپ سنائیے. ناہید آف لائن ہو گئی ہیں؟ ہاں ٹھیک ہے. اوکے اوکے. فرج جی آپ سنائیں گی؟ اوکے جی، میرا خیال ہے وہ نہیں سنانا چاہ رہی، اور ناہید اور آف لائن ہو گئی ہیں. چلیں ٹھیک ہے، ہم لوگ پھر آج کا اگلا سبق پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. میرے پیچھے پیچھے میں جہاں رکتی ہوں، میرے رکنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنی جگہوں پہ میرے پیچھے پیچھے ریپیٹ کیجئے. ٹھیک ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم الله الرحمن الرحيم. قالوا. قالوا قاف کے آگے الف مدہ اور لام کے آگے واو مدہ، تو دونوں حروف جو ہیں 2 کاؤنٹس لمبے ہوں گے. قالو. بلا. با کے اوپر مائک کس کا اوپن ہے؟ آپ کا. سمینا جی مائک نا بند کر کے آپ پیچھے پیچھے پڑھیے. ٹھیک ہے. کیونکہ وہ آپ کی آواز وہ بار بار نا وہ باؤنس بیک کرتی ہے میری طرف، تو وہ مجھے اپنی آواز لگتا ہے کہ 2 دفعہ آ رہی ہے. جزاک اللہ ہے. جی. قالو بلا. لام بھی کھڑی زبر کے ساتھ 2 کاؤنٹس لمبا ہوگا. بلا. قد. قاف موٹا، دال حروف کلکلا میں سے ہے، لہٰذا دال کو جھٹکے کے ساتھ پڑھیں گے کیونکہ اس کے اوپر جزم ہے. دال جب سکون کی حالت میں ہوگا تو جھٹکے کے ساتھ ادا ہوگا. قد جاءنا. ٹھیک ہے. الف مدہ کے بعد حمزہ اسی لفظ میں ہے، لہٰذا یہاں پر مد فرعی ہوگی جو کہ 4 کاؤنٹس لمبی ہوتی ہے. ٹھیک ہے. جاءنا. قالوا بلى قد جاءنا نذیر. ٹھیک ہے. اگر یہاں پہ رکیں گے تو نذیر، زال کے آگے یائے مدہ، زال کے نیچے زیر ہے، تو یہاں یہ یائے ساکن کا قاعدہ، تو یہاں پہ یائے مدہ ہو گئی تو نذیر. زا 2 کاؤنٹ لمبر. آگے را جو ہے وہ باریک پڑا جائے گا کیونکہ را ساکن ما قبل زیر ہے. ٹھیک ہے. تو نذیر، اور زال کو انتہائی نرمی کے ساتھ ادا کیا جائے گا. نذیر. بار بار دہرانے کا مقصد یہ ہے کہ اچھی طرح پختہ ہو جائے آپ کے پاس. ٹھیک ہے. قالوا بلى قد جاءنا نذیر.
فکذبنا، فکذبنا، با بھی حروف قلقلہ میں سے ہے، لہٰذا یہاں بھی ساکن ہونے کی صورت میں اس کو جھٹکے کے ساتھ ادائیگی کی جائے گی. فَكَذَّبْنَا وَقُلْنَا، نا کے آگے بھی، پہلے نا کے آگے بھی الف مدہ، دوسرے نا کے آگے بھی الف مدہ، لہٰذا دونوں 2 کاؤنٹس لمبے ہوں گے. فَكَذَّبْنَا وَقُلْنَا ما کے آگے بھی الف مدہ آ رہا ہے، ٹھیک ہے. فَكَذَّبْنَا وَقُلْنَا مَا نَزَّلَ اللَّهُ، نَزَّلَ اللَّهُ، ٹھیک ہے. زا جو ہے زا سیٹی کے ساتھ ادا ہوگا، نون کے ساتھ زا کو ملائیں گے اور پھر زا کی زبر کو تیزی سے ادا کرتے ہوئے لام کے مخرج پر آ جائیں گے، ٹھیک ہے. نزل اللہ، یہاں اس میں جلالہ کا لام پر پڑا جائے گا، موٹا پڑا جائے گا. وجہ جو قاعدہ آپ کو میں نے پہلے دن سمجھایا تھا کہ اس میں جلالہ کے لام سے پہلے والا جو حرف ہے، اگر اس کے اوپر زبر اور پیش آ جاتی ہے، جیسے کہ یہاں پہ نزلہ کا لام جو ہے اس کے اوپر زبر ہے، تو پھر اس میں جلالہ کا لام پر پڑا جائے گا، ٹھیک ہے. نزل اللہ، نزل اللہ من شیء، ٹھیک ہے. نون ساکن کے بعد حروف قلقلہ میں حروف حلقی میں سے کوئی حرف نہیں ہے. شین حروف حلقی میں سے نہیں ہے نا، حمزہ ہا، عین ہا، غین ہا میں سے کوئی بھی حرف یہاں پہ نہیں ہے، لہٰذا نون پر غنہ ہوگا. من شیء، شیء یا لین آ گئی ہے، کیونکہ یا ساکن سے پہلے والے حرف پہ زبر ہے، لہٰذا یہ یا لین ہے اور اس کو تیزی سے پڑھیں گے شیء. اور آگے ہلکا سا جھٹکا ہوگا کیونکہ حمزہ آ گیا ہے، حمزہ کے اوپر حمدے کیونکہ یہاں پہ وقف کر رہے ہیں تو اس کو جزم دے دی جائے گی، اور جب جزم دے دی تو اس کو ہم جھٹکے کے ساتھ یہاں پر فنش کریں گے، ٹھیک ہے. من شیء فَكَذَّبْنَا وَقُلْنَا مَا نَزَّلَ اللَّهُ مِن شَيْءٍ إِنْ أَنْتُمْ. اب آپ دیکھیں یہاں پر نون ساکن میں اظہار ہو رہا ہے. آپ نے نوٹس کیا ہوگا، میں نے پڑھا ان انتم، ایک نون پہ میں ان کر کے پڑھ رہی ہوں اور اگلے نون کے اوپر میں اخفا کر رہی ہوں. کیوں کر رہی ہوں؟ ان انتم، یہاں نون ساکن کے بعد، پہلے نون ساکن کے بعد اگلے حرف کا جو پہلا حرف ہے وہ حروف حلقی میں سے جو پہلا حرف حمزہ، ٹھیک ہے. میں نے ابھی بولا نا حمزہ ہا، عین ہا، غین ہا، تو یہاں پہ حمزہ آ گیا، لہٰذا یہاں پہ پہلا نون ساکن اظہار کے ساتھ پڑھا جائے گا. ان انتم، اگلا والا نون اس کے آگے تا جو ہے وہ حروف حلقی میں سے نہیں ہے، لہٰذا یہاں پر غنہ ہوگا، ٹھیک ہے. ان انتم الا، لام کو باریک ادا کرتے ہوئے لام کے آگے الف مدہ ہے، آپ کو حالی الف نظر آ رہا ہے، الف مدہ اس کے کیونکہ پہلے لام کے اوپر زبر ہے، لہٰذا الا 2 حرف برابر لمبا. ان انتم الا فی ضلال، ٹھیک ہے. ضاد جو ہے حروف مستعلیہ میں سے ہے، ٹھیک ہے. وہ 7 حروف جو ہر حال میں موٹے پڑے جاتے ہیں، ٹھیک ہے. حصہ ضغطن کز، اس میں سے ضاد بھی ہے، یہ ہر حال میں موٹا پڑا جائے گا، چاہے اس کے اوپر زیر ہے، چاہے زبر ہے، چاہے پیش ہے، چاہے ساکن ہے، یہ ہر حال میں موٹا پڑا جائے گا. فی ظلال، لام کے اوپر کھڑی زبر 2 حرف برابر لمبا ہوگا اور باریک پڑا جائے گا، اور آگے لام کے نیچے 2 زیر کی تنوین ہے
اور اس کے بعد اگلے حرف کا لفظ کاف ہے جو کہ حروف قلقلہ میں سے نہیں ہے، لہٰذا یہاں پر اخفاء حقیقی ہوگا، یعنی کہ غنہ کیا جائے گا، ٹھیک ہے؟ فی ظلال کبیر، کبیر، با کے بعد یائے مدہ ہے، اور یہ یائے مدہ کیونکہ با کے نیچے زیر ہے تو یائے مدہ کا کیا قاعدہ ہے؟ یائے مدہ سے پہلے والے حرف کے نیچے زیر آ گئی تو یہ یائے مدہ ہوگی جسے 2 کاؤنٹس لمبا کیا جاتا ہے، کبیر، اور را اگین پر نہیں پڑی جائے گی کیونکہ را ساکن ما قبل ساکن ما قبل زیر۔ اب میں جب ما قبل کہہ رہی ہوں تو انشاءاللہ مجھے بڑا اچھا گمان ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں اور آپ سے کہ آپ لوگوں کو اب یہ بات سمجھ آ رہی ہوگی، ٹھیک ہے؟ ان انتم الا فی ضلال کبیر، ٹھیک ہے؟ قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا الف مدہ قاف کے بعد، لو واو مدہ لام کے بعد، ٹھیک ہے؟ وقالو، لو یہاں پہ اب کیا آ گیا؟ واو لین آ گیا، واو ساکن سے پہلے والے حرف پہ زبر ہے تو یہ واو لین ہے، تو اس کو بغیر لمبا کیے ملا کر جلدی سے ادا کریں گے، لو، ٹھیک ہے؟ لو کننا، نون مشدد ہے، نون مشدد پہ غنہ کیا جاتا ہے اور نون کا آگے زبر ہے اور آگے الف مدہ ہے، لہٰذا 2 کاؤنٹس لمبا ہوگا، کننا وقالوا لو کننا نسمع، ٹھیک ہے؟ نسمع، عین کے اوپر صرف پیش ہے، او نہیں کہیں گے، نسمع، ٹھیک ہے؟ او، پھر واو لین آ گیا، او، حمزہ زبر وا، او ناقلو، عین ساکن ہے، نا، جیسے آپ پہلے بھی ایک لفظ آیا تھا نا اور یہاں پہ آ گیا ناقلو، اس کی اپنے خوب اچھے سے پریکٹس کرنی ہے، او ناقلو، ٹھیک ہے؟ ما کننا، ما کے بعد الف مدہ اور کننا نون مشدد اور اس کے بعد الف مدہ، ما کننا وقالوا لو كنا نسمع او نعقل ما كنا، 2 جگہ پر آپ نے پڑی حرکات کا بہت زیادہ دھیان رکھنا ہے، نسمع او نعقل، نہ عین لمبا ہوگا نہ لام لمبا ہوگا، ٹھیک ہے؟ فی اصحاب السعیر، فی اصحاب السعیر، ٹھیک ہے؟ فی کے اوپر یائے مدہ کے بعد اگلا حرف کا پہلا حرف حمزہ ہے، لہٰذا یہاں پر لمبی مد ہوگی، فی سواد موٹا، اصحاب السعیر، ٹھیک ہے؟ وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ فَاعْتَرَفُوا، تا باریک پڑھا جائے گا، را پر پڑھا جائے گا، ٹھیک ہے؟ فا کو عین کے ساتھ ملائیں گے، فا طرفو، تا را
फू, फू के आगे वाव मद्दा फा के आगे, तो फ़अतरफू बिज़म्बिहिम। कल आपको मैंने एक कायदा बताया था मीम का, ठीक है। मीम साकिन के बाद बा आ जाए तो वहां पर इख्फा होता है, और वो कौन सा इख्फा था? इख्फाए शफवी। आगे अब यहाँ पे ये इकलाब का कायदा आ रहा है, ठीक है। आज एक नया कायदा आपके सामने आ गया, वो कौन सा है? नून साकिन के बाद या नून तनवीन के बाद, तनवीन क्या? जेर, दो जबर, दो जेर और दो पेश, ठीक है। नून साकिन, यहाँ पे अब नून साकिन है, ठीक है। उसके बाद अगर बा आ जाता है तो नून जो है वो उसको हम मीम के साथ बदल देते हैं, ठीक है। अकलाब होता है कल्ब से, यानी अदल बदल करना, उलट पलट करना। तो हमने यहाँ पे बदल दिया, नून को बदल दिया मीम के साथ, ठीक है। बी जम्बिहिम, जम्बिहिम, बी जम्बिहिम। गुन्ना भी होगा थोड़ा सा, ठीक है। और इसके साथ नून जो है वो मीम में कन्वर्ट हो जाएगा। इसको कहते हैं इकलाब का कायदा, ठीक है, तजवीद की टर्म में। बी जम्बिहिम, ठीक है। फ़अतरफू बिज़म्बिहिम फसुहक़ल, फसुहक़ल, ठीक है। फा और सुह, सुह, हा की सांस हमारी बाहर की तरफ निकलेगी, सुह। कल, कल, काफ दो जबर लम, काफ मोटा हरूफे हल्क मुस्तालिया में से है, हर हाल में मोटा पड़ जाएगा। कल, कल, ठीक है। ली अस्हाबिस सईर, ठीक है। वो पीछे आ गया था फी अस्हाबिस सईर, और यहाँ पे आ गया ली अस्हाबिस सईर। यहाँ पे आपने ध्यान रखना है, ली जो है हमारा लंबा नहीं होना चाहिए, ठीक है। बड़ी हरकत है, ली अस्हाबिस सईर फ़अतरफू बिज़म्बिहिम फसुहक़न लिअस्हाबिस सईर। अल्हम्दुलिल्लाह, हमारी ये 3 आयत जो हैं मुकम्मल हो गई हैं। मैं इसको एक दफ़ा आयत नंबर 9 से लेकर 11 तक दोबारा पढ़ती हूँ, और फिर एक एक करके आप लोग सब मुझे एक दफ़ा सुना दीजिएगा, ठीक है। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ालू बला क़द जाअना नज़ीर फ़कज़्ज़बना वक़ुलना मा नज़्ज़लल्लाहु मिन शै'इन इन अंतुम इल्ला फी ज़लालिन कबीर। वक़ालू लौ कुन्ना नस्मअु औ नअक़िलु मा कुन्ना फी अस्हाबिस सईर फ़अतरफू बिज़म्बिहिम फसुहक़न लिअस्हाबिस सईर। ठीक है जी, अल्हम्दुलिल्लाह, आज हमारी आयत नंबर 11 तक तजवीद हो गई। अभी आप मुझे वन बाय टर्न मैं आप लोगों के नाम कॉल आउट करती हूँ, तो आप पढ़ना शुरू कीजिए। फरद आंटी आप पढ़ेंगी, या फरद जी आप पढ़ेंगी? मुझे आंटी में कह दिया, आई एम सॉरी। फरद जी आप पढ़ेंगी? नहीं तो फिर जी। मुबशरा जी पढ़िए। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कालू बला क़द जाअना नज़ीर फ़कज़्ज़बना वक़ुलना मा नज़्ज़लल्लाहु मिन शै' इन अंतुम इल्ला फी ज़लालिन कबीर।
وقالوا لو كنا نسمع أو ناكل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. शाबाश, अच्छी कोशिश की है आपने. देखिए, قالू वाओ मद्दा है ना, फिर جی जाअना ना अलिफ मद्दा है, ठीक है. और फिर آنا हाँ जी, फकज़्ज़बना अलिफ मद्दा. जितनी भी यहाँ पे मद्दात है ना, अलिफ मद्दा वाओ मद्दा, इसको पूरा टाइम देकर इसका ठीक से अदायगी करके आगे जाया करें, ठीक है. वकुलना मा नज़्ज़लल्लाहु, कोशिश करिए इसमें जलालापुर पढ़ा जाए, थोड़ा मोटा निकले, कोशिश करनी पड़ेगी लेकिन इंशाल्लाह ताला निकल आएगा, ठीक है. और मिन मिन शै, यहाँ पे इख्फा होगा, ठीक है. मिन शै, ठीक है. और फिर आगे अंतुम, इन अंतुम. और फिर वक़ालू लऊ, ये वाओ लीना ना, लऊ है, लू लऊ लू नहीं पढ़ेंगे, लऊ लऊ बाऊ ताऊ होता है ना, बाऊ ताऊ साऊ हम लोग कायदे में भी पढ़ते हैं. तो ये वाओ वाओ लीन है क्योंकि वाओ से पहले वाले हर्फ पे जबर है, लाम जबर वाओ लऊ जी. और इसी तरह हमजा जबर वा आऊ, ठीक है. फिर आगे माँ और फिर कुन्ना, नून मुशद्दद है ना, गुन्ना करते हुए आगे जाएंगे और अलिफ मद्दा पे आगे. और फिर आगे फी की मद 4 काउंट्स, 4 दफा उंगली खोलेंगी ना, 4 उंगलियां अपनी, जितना टाइम आपको 4 उंगलियों को बंद करके खोलने में लगता है उतना टाइम आप देंगी फी को अदा करने के लिए. फी अस्हाबिस सईर, ठीक है जी. आगे भी माशाल्लाह, आगे भी ठीक है. आप इंशाल्लाह ताला इस चीज से घबराना नहीं है, यहाँ पे अभी पढ़ते साथ ही सुनने का मकसद ये है कि आपको अपनी उन चीजों का पता चल जाए जिन पे आपने गौर करना है प्रैक्टिस करते वक्त, ठीक है. जी बारकल्लाह फीक. इंशाल्लाह ताला का और बेहतर हो जाएगा जब आप प्रैक्टिस करेंगी. मुबशरा आप सुनाइए. अऊज़ु बिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. कालू बला कद जाअना नज़ीर फकज़बना व कुल्ना मा नज़्ज़लहु मिन शै नज़्ज़लल्लाहु, नज़्ज़लहु नज़्ज़लल्लाहु. नज़्ज़लहु मिन नहीं नहीं बेटे, मेरी मैं सुने, तोड़ के पढ़े. नज़्ज़ा लल्लाहु, नज़्ज़लहु लल्लाहु. नज़्ज़लहु शाबाश जी. आगे मा नज़्ज़लहु मिन शै इन अंतुम पहला इन जो है इजहार के साथ, आगे हमजा है ना, देखे जी यहाँ भी नून साकिन आ जाए, मीम साकिन आ जाए या तनवीन आ जाए, आपकी नजर फौरन से पहले अगले हरफ के ऊपर पड़नी चाहिए कि अगला हरफ कौन सा है, उसके मुताबिक फिर आप नून साकिन, मीम साकिन या तनवीन की अदायगी करेंगे, ठीक है. ये हमेशा याद रखिएगा, जहां भी नून साकिन या तनवीन, नून तनवीन आ जाती है या मीम साकिन आ जाती है, आपने फौरन से पहले आपने अगले हरफ के ऊपर एक निगाह दौड़ा लेनी है और देख लेना है कि अगला हरफ कौन सा आ रहा है. हरूफे हल्की आ रहा है तो क्या होगा, इजहार होगा. आप इसको पूरी इन करके पढ़ेंगी, इन नून साकिन पूरी तरह आप प्रॉपरली उसकी वजाहत करेंगी. लेकिन अगर हरूफे हल्की में से कोई नहीं आया, जिस तरह के अगले नून साकिन के आगे नहीं है, तो फिर आप वहां पे गुन्ना करेंगी, ठीक है. इन अंतुम, ठीक है. इल्ला फी ज़लालिन कबीर वक़ालू लौ कुन्ना नस्मअु औ नाक़िलु मा कुन्ना फी अस्हाबिस सईर वतरकू फा, आइन क्या कोशिश कीजिए. हाँ जी, फा
جی فاعترفوا بذنبهم فسحقا فسح فسحقا سحقل لأصحاب السعير. بارک اللہ، شاباش. کوشش ابھی آپ پریکٹس کریں گی نا تو انشاءاللہ یہ جو 2-3 کرتی ہیں یہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ ٹھیک ہو جائیں گی. شاباش. جی نسیم مامی آپ پڑھیے. رحیلہ جی آپ پڑھیے. جی جی پڑھنے لگے. ایک منٹ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قالوا بلا قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن من شيء. أنتم رحیلہ من جی شيء جی شاباش. إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. جی شاباش. صرف 2-3 الفاظ کو دیکھ لیجئے. فاعترفوا فاعترفوا. فاعترفوا. جی اور اگلا دیکھیے فسحقا لأصحاب السعیر. فسحقا قل قاف لام کے ساتھ جا کے ملے گا. ٹھیک ہے. فسحقا. فسحقا لأصحاب السعير. شاباش بارک اللہ. جی کون پڑھے گا اب؟ انابیہ ایمان. آپ میں سے کون ہے یہاں پہ؟ حریم ہے یا پھر ابیہا ہے؟ کون ہے آپ میں سے؟ ابیہا. ابیہا آپ پڑھیں گی؟ ٹھیک ہے. آرام آرام سے پڑھنا ہے اور دھیان سے غور کر کے پڑھنا ہے. اوکے میں سٹارٹ کرتی ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قالوا بلا قد جاءنا كذبينا جا انا آگے فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير. وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. شاباش بارک اللہ. آگے آپ حریم کو دیجئے. حریم سنائیں. جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قالوا بلا قد جاءنا نذیر فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في. کیا سنائیے.
إلا في ضلال كبير را وقالوا پر نہیں پڑھا جائے گا بیٹے، را باریک پڑھا جائے گا، اس سے پہلے والے حرف پہ زیر ہے نا، کبیر۔ جی ٹھیک ہے۔ آگے وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنب فاعترفوا، تا نظر آ رہا ہے آپ کو؟ فاعترفوا میں نے پڑھا ہے۔ نہیں پڑھا؟ اچھا پھر آپ کی آواز کٹ گئی تھی، دوبارہ پڑھیے۔ فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير فَسُحْقًا لِأَصْحَابِ السَّعِيرِ، قل نہیں کریں گے، ٹھیک ہے، گننا نہیں ہوگا۔ فَسُحْقًا لِأَصْحَابِ السَّعِيرِ، ٹھیک ہے۔ فسحقا لأصحاب السعير۔ بارک اللہ، شاباش۔ جی آگے اب کون پڑھے گا؟ سروت جی آپ پڑھیں گی؟ آپ کا مائک ان میوٹ ہے۔ چلیں ٹھیک ہے، اوکے۔ میں پڑھوں؟ جی جی پڑھیے، میمونہ آپ پڑھیے، جی شاباش۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير۔ بارک اللہ، شاباش۔ صرف ایک دو چیزیں نوٹ کر لیجئے بیٹے۔ من شئی نہیں کہیں گے آپ، یہاں پہ اخفا کا قاعدہ ہوگا، ٹھیک ہے۔ نون ساکن کے بعد آگے شین ہے نا، جو حروف حلقی میں نہیں ہے، تو من شئی، اور اس سے آگے ان انتم، ٹھیک ہے، ان انتم، ان کا اظہار ہوگا اور اگلے والے نون پہ آپ اخفا کریں گی۔ باقی ماشاءاللہ آپ نے بہت اچھا پڑھا ہے، بارک اللہ فیک۔ جی السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ میں سروت بات کر رہی ہوں، جی میری جی آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی 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 آ رہی ہے، بولیے، بات کیجیے۔ اچھا ہاں، میں پڑھنا چاہ رہی تھی لیکن میرا نا مائک جو ہے وہ شاید اسپیکر کے ساتھ وہ کام نہیں کر رہا۔ مجھے میں آپ دو کی چار دفعہ بات آواز کی ہے آ رہی ہے، آپ سنائیے۔ تو لیکن نہیں تو آپ کے پاس سامنے قرآن پاک نہیں کھلا ہوا؟ اچھا میں جی آپ کھلا ہوا ہے۔ جی تو بس آپ قرآن پاک سے دیکھ کے سنائیے نا، آپ کی آواز مجھے بالکل کلیئر آ رہی ہے۔ آ رہی ہے آواز؟ اچھا جی ٹھیک ہے جی۔ جی جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قالوا بلا قد جاءنا نذیر کہ نذیر جاءنا جاءنا نذیر جی فقذبنا ما انزل اللہ من شیء انا انتم الا ان انتم، انا نہیں ہے کبیر جی، سرور جی، انا نہیں ہے، ان انتم۔ ان انتم الا فی ضلال زلال نہیں ہے، کبیر زواد الگ ہے، ضلال لام الگ ہے۔ زلہ اس صورت میں پڑھیں گے اگر لام کے اوپر شد ہوتی تو، ٹھیک ہے، زلال۔ ضلال تھوڑا مجھے نا فی ضلال کبیر
قالوا لو كنا نسمع أو نحكي ما كنا في أصحاب السعير فتاروا فاعترفوا بذنبهم فاعترفوا فاعترفوا جی بذنبهم جی آگے فسوقا في أصحاب السعير فسحقا پورا فسحقا لأصحاب السعير فسوقا سح یہ دوبارہ ذرا مجھے پڑھیں فسحقا فسوقا لأصحاب أصحاب السعير لأصحاب السعير لأصحاب السعير فسحقا لأصحاب السعير فسوقا لأصحاب السعير بس باسین کے ساتھ جا کے ملے گا بالسعیر جی شاباش بارک اللہ رحیلہ جی اب آپ سنائیے آپ نے سنایا نہیں ہے نا ابھی مجھے میں نے سنا دی ہے اچھا ٹھیک ہے اوکے سمینہ رہ گئی سمینہ جی سنائیے آپ بالسعير أصحاب السعير جی سرور جی ماشاء اللہ بارک اللہ آپ نے اچھا کیا اس کو میں جب آپ کو آڈیو بھیجوں گی نا آپ سب نے اس آڈیو کو اچھی طرح جی سنتے ہوئے اس کے پیچھے پیچھے پریکٹس کرنی ہے ٹھیک ہے تو کل انشاءاللہ تعالی میں آپ جی لوگوں سے ٹھیک ہے دوبارہ سنوں گی جی جی ٹھیک ہے سمینہ جی سنائیے أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال قدير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير کننا الف مدہ پورا ادا کیجیے یسمینہ جی أو جتنا ماں لمبا نعقل ہوا ما اتنا ہی نام ہی ہوگا كنا في أصحاب السعير شاباش وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير جی فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير بارک اللہ احسنتی شاباش بہت اچھا پڑھا آپ نے ٹھیک ہے قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير ٹھیک ہے جی ایک دفعہ آپ لوگوں نے قاری صاحب کی آواز میں بھی سن لیا تو انشاءاللہ تعالی کل ہم لوگ جو ہیں اسی کو میں آپ لوگوں سے سنوں گی جہاں تک حفظ کا تعلق ہے آپ کے پاس 2 سے 3 دن ہوں گے ٹھیک ہے تو ایک ایک ڈیلی کی آیت کر کے آپ اس کو یاد کر لیجئے گا ٹھیک ہے کوئی سوال کسی کا کوئی کچھ I want to recite but I think you cannot hear نہیں I can سرور جی آپ نے مجھے سنا بھی دیا جی اوکے ابھی اب آپ مجھے یہ بتائیے
کہ اب تک کا جتنا ہم لوگوں نے پڑھا ہے اس میں سے کوئی سوال آپ لوگوں کا یا کوئی چیز جو آپ لوگ پوچھنا چاہتے ہو یا شیئر کرنا چاہتے ہو؟ ابھی تک جتنا بھی پڑھا اس کے متعلق کوئی فیڈ بیک آپ اپنا دینا چاہتے ہو یا میتھڈ کے میں بارے کرنا میں یا چاہتی کسی جی ہوں سوال، میں جی ایک جی سوال کرنا چاہتی جی پوچھیے۔ ہوں، جیسے یہ سعیر ہے نا نا، ہوں یہ فی اصحاب السعیر ہے نا، ہوں اس طرح کوئی اور بھی ہو سکتا ہے، یعنی کہ جیسے یہ یعنی میں سین کے بعد آئین کے نیچے زیر ہے تو پھر را کو پر نہیں پڑا جائے گا، ہلکی مطلب کہ لائٹلی اس کو پڑا جائے گا، موٹا نہیں کیا جائے گا، ہوں تو اس طرح کوئی اور الفاظ بھی ہوتا ہے جس کو اس طرح کا کیا جائے یا کوئی اور دیکھیے قاعدہ ہو؟ بیٹے را کا سمپل قاعدہ ہے، ٹھیک ہے، یہ آپ نے یہ نہیں دیکھنا اور کوئی لفظ را جہاں کہیں بھی آئے گا آپ نے اس کا تین چیزیں آپ نے ذہن میں رکھنی ہے را کے بارے میں، ٹھیک ہے۔ را کے اوپر زبر اور پیش اگر آئے گی تو را پر پڑا جائے گا، موٹا پڑا جائے گا، ٹھیک ہے۔ را کے نیچے اگر زیر آئے گی تو را باریک پڑا جائے گا، را پڑا جائے گا، را را۔ ایک تو یہ ہے کہ را کے اندر تھوڑا سا وہ ایک تکرار ہوتی ہے ر کی تھوڑی سی، ٹھیک ہے۔ دوسری چیز اگر را ساکن ہے، ٹھیک ہے، تو پھر ہم دیکھیں گے کہ را سے اس سے پہلے والا جو حرف آتا ہے اس کے اوپر کون سی حرکت ہے۔ سیم رول پھر اپلائی ہوگا، اگر را ساکن سے پہلے والے حرف پہ زبر اور پیش ہوگی تو پھر بھی را ساکن پر پڑا جائے گا، اگر زیر ہوگی تو پھر را باریک ہوگا۔ یہ دوسری چیز ہو گئی۔ اب تیسری چیز ہے کہ ان سم کیسز جیسے کہ یہاں پر ہے کہ را بھی ساکن ہو جائے گا وقف کی صورت میں، اس سے پہلے والا حرف بھی ساکن ہے، ایسی صورت میں ہم پھر اس سے پچھلے حرف پہ چلے جاتے ہیں کہ اس دو ساکن کے بعد والا حرف جو ہے اس کی حرکت ہمیں کیا بتاتی ہے۔ اگر وہ حرکت زبر اور پیش ہے تو پھر بھی را پر پڑا جائے گا، اور اگر زیر ہے تو را باریک پڑا جائے گا، ٹھیک ہے۔ تین چیزیں ہو گئیں، را کے اوپر خود اس کے اوپر اپنی ذاتی حرکت زبر یا پیش تو وہ پر پڑا جائے گا، اگر وہ زیر کے ساتھ ہے تو باریک پڑا جائے گا۔ دوسری صورت میں را ساکن سے پہلے اگر زیر ہے تو باریک، را ساکن سے پہلے اگر زیر اور پیش ہے، ظہری زبر اور پیش ہے تو موٹا، اور تیسری صورت آ جاتی ہے کہ را ساکن سے پہلے بھی ساکن ہے تو پھر اس سے پچھلے والے حرف پہ چلے جائیں گے کہ اس کے اوپر اگر زبر اور پیش ہے تو پھر وہ پر پڑا جائے گا، لیکن اگر زیر ہے تو پھر وہ باریک پڑا جائے گا۔ اس کو عام ایک شارٹ ٹرم میں بولیں تو ایسے بولتے ہیں کہ را ساکن ما قبل ساکن ما قبل زیر، یا را ساکن ما قبل ساکن ما قبل پیش یا ما قبل زبر، ٹھیک ہے بیٹے۔ یہ چیز آپ سب نے اس چیز کو یاد رکھنا ہے، یہ ایک سمپل سا را کا قاعدہ ہے، اس کے علاوہ را کو باریک یا موٹا پڑھنے کا اور کوئی قاعدہ نہیں ہے۔ یہ تین چیزیں ہیں، ان کو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے اور انہی کو دیکھتے ہوئے آپ نے را کو موٹا یا باریک کر کے ادا کرنا ہے۔ جی ٹھیک ہے۔ کیا بات، اوکے، کوئی اور کچھ پوچھنا چاہتا ہے؟ ریلا جی آپ نے اپنا مائک انمیوٹ کیا تھا پہلے، جی بولیے۔ جی میں نے یہ پوچھنا تھا کہ یہ قاری صاحب کی آڈیو آپ نے چلائی تھی جی جی کہ انہوں نے نازیر ان پڑھا ہے اور من شیء ان پڑھا ہے، اور آپ نے ہمیں نازیر اور من شیء پڑھایا ہے۔ جی اس کی ابھی میں آپ کو وضاحت دے دیتی ہوں کہ جی جی قد جاءنا نذیر، میں نے یہاں پہ وقف کر لیا تھا، ٹھیک ہے، تو وقف کی صورت میں میں نے را کو ساکن کر دیا۔ اگر آپ کی سانس اتنی جاتی ہے کہ آپ اس کو آگے تک لے کر جائیں، ٹھیک ہے، جی تو آپ اس کو نذیرن ہی پڑھیں گی۔ کل پرسوں بھی میں نے ایک دو آیات ایسی تھی جس کو میں نے آپ کو توڑ کے بھی پڑھ کے سنایا تھا اور کمپلیٹلی بھی پڑھ کے سنایا تھا۔ یہ دیکھیں میں کرتی ہوں، آپ اس کو غور کیجئے گا۔
قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم. ٹھیک ہے، ان کریں گے اس میں اظہار نہیں ہوگا کیونکہ آگے والا حرف جو ہے وہ حمزہ آ گیا. ٹھیک ہے، تو یہاں تنوین کا اظہار ہو جائے گا تو ان کر کے پڑھ لیں گے. وہاں را کے اوپر دو پیش کی تنوین تھی نذیر میں اور آگے فا ہے، اس لیے وہ تنوین کریں گے. یہ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کی اپنی سانس کے اوپر، کہاں تک آپ فکرے کو لمبا کھینچ کے لے کر جا سکتے ہیں اور کہاں پہ آپ نے وقف کرنا ہے. میں نے وقف کیا تھا، اس وجہ سے میں نے آپ کو نذیر پڑھایا. ٹھیک ہے، اگر آپ کی سانس آگے جاتی ہے تو آپ بڑی خوشی سے آپ نذیرن کرتے ہوئے آگے فکذب نہ کریں، پھر وقل نہ کریں. اسی طرح آگے جاتے جاتے من شیئن جاتے آپ کی سانس جاتی ہے تو آپ جا سکتے ہیں، لیکن شیئن پہ بھی آ کے یہاں پہ شیئی پہ بھی آ کے بات مکمل ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے، وہ کہتے ہیں وَقُلْنَا مَا نَزَّلَ اللَّهُ مِن شَيْءٍ، اور کہا ہم نے نہیں نازل کی اللہ نے کوئی چیز. یہ ایک کمپلیٹ سینٹنس ہے. اگر ہم لوگ یہاں رک بھی جاتے ہیں نا تو انکمپلیٹ سینٹنس نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، فَكَذَّبْنَا یہ اپنے آپ میں ایک مکمل جملہ ہے، ہم نے تو جٹلا دیا. ٹھیک ہے، یہ ایک مکمل جملہ ہے اپنے آپ میں، فَكَذَّبْنَا. اسی طرح شروع سے پڑھیں گے قالو سے نذیر تک تو یہ ایک مکمل سینٹنس ہے. وہ کہیں گے کیوں نہیں، تحقیق آیا تھا ہمارے پاس ڈرانے والا. لہذا میں نے کیونکہ بگنرز جو ہوتے ہیں نا، کوئی بھی، مجھے نہیں پتا کہ آپ لوگوں نے، ہو سکتا ہے آپ میں سے کچھ لوگوں نے پہلے سے بھی تجوید ماشاءاللہ سے اور جگہوں سے کی ہوئی ہے، تو مجھے نہیں پتا کہ آپ میں سے کس کا کتنا لمبا سانس جا سکتا ہے. تو میں دونوں پاسبلٹیز کو ساتھ رکھ کے پڑھاتی ہوں. ٹھیک ہے بیٹے؟ اوکے جی. اور کوئی سوال؟ اوکے جی ٹھیک ہے. ہم لوگوں کا پھر آج 5 منٹ اوپر ہو گیا. آئی ایم ریئلی ویری سوری کہ آپ لوگوں کا ہمیشہ 2-4 منٹ اوپر ہو جاتے ہیں، لیکن امید کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے گھر یہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ لکھ دیا جا رہا ہوگا اور یہ وقت آپ کی نیکیوں میں بے بہا اضافے کا باعث بنتا ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ. تو کل پھر آمین انشاءاللہ. تو کل پھر انشاءاللہ تعالیٰ ہم اس کی ورڈ بائی ورڈ ٹرانسلیشن اور اس کی تفسیر کے ساتھ ہم لوگ پھر دوبارہ اپنی کلاس کا آغاز کریں گے. آج کی کلاس یہیں تک انشاءاللہ. سروت جی آپ نے کچھ کہنا ہے؟ آپ کا مائک ان میوٹ ہوا ہے. چلیں جی ٹھیک ہے، ویسے ہی انہوں نے کیا ہوگا. اوکے جی. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وبرکاتہ.